بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو حالم اسٹڈی انسائٹس۔ آج ہم لوگ اپنا PSY 101 کا لیسن نمبر 16 کریں گے اور فائنلی اس کے بعد 2 اور چیپٹرز ہیں۔ اب جو لینتھی جو چیپٹرز ہیں نا وہ تقریباً پچھلے ہی تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب یہ 16 17 18 جتنے بھی زیادہ لمبے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی میں آپ لوگوں کو جتنے بھی کوئی MCQs ہیں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، اس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے مائنڈ میں بٹھاتے جائیے گا۔ ویسے بھی آپ لوگ جیسے یہ لیکچر سنتے ہیں نا تو آپ کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، تو جب MCQs آتے ہیں تو آپ لوگوں کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا جو ہے نا وہ اس کا آنسر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ چلتے ہیں، آج ہم لوگ ہیئرنگ اور بیلنس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ ہیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سننا، اور بیلنس آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ باڈی کا ایک بیلنس مینٹین رکھنا، دیٹ از اے بیلنس، توازن جو ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جو چینل پہ نیو ہیں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ ہیئرنگ اور آڈیشن کیا ہوتی ہے کہ سننا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سینس ہوتی ہے ساؤنڈ پرسیپشن کی، یعنی کہ آپ کسی آواز کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سینس کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کرتے کیسے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، آپ ساؤنڈ کو کیسے پرسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو انر ایئر ہوتا ہے نا، یعنی کہ اندرونی کان جو ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے فائبرز ہوتے ہیں بال کی طرح کے، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی کوئی انسان جب بات کرتا ہے نا 20 سے 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی کے درمیان، یہ اپنے فریکوینسی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس رینج کے درمیان جب کوئی بات کرتا ہے نا تو ارد گرد سراؤنڈنگ میں جو پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں نا ہوا کے اندر، ان کے پریشر میں چینج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان کے پریشر میں چینج آتا ہے نا تو ہمارے کان کی جو اندرونی میمبرین ہوتی ہے نا وہ وائبریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے، جب اس کے اوپر آواز پڑتی ہے تو وہ وائبریٹ کرتی ہے، اور اس طرح آپ کو وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ ساؤنڈ کو اور بھی طریقے سے وہ ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ وائبریشنز جو ہوتی ہے نا ان کے تھرو بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ڈیٹیکٹیشنز۔ اس کے بعد لوور اور ہائر فریکوینسیز ہوتی ہیں that can be heard are detected this way only، یعنی کہ جو لوور اور ہائر فریکوینسیز جو آپ لوگ سنتے ہیں وہ آپ لوگ اسی طریقے سے ہی سنتے ہیں کہ وائبریشنز ہوتی ہیں آپ کے انر ایئر کے اندر۔ مین اگر ہم لوگ فیچرز دیکھیں کان کے بارے میں، تو کان ہمارا ایک ایسا آرگن ہوتا ہے جو ہمیں سننے میں مدد دیتا ہے۔ ہماری سینسز کی طرح ہماری ہیئرنگ اور آڈیشن سب سے زیادہ اڈیپٹیو ہوتی ہے، تو یہ آپ لوگوں کا ایک MCQs ہے، ٹھیک ہے، کہ کون سی جو ہے نا ہماری سینس اڈیپٹیو ہوتی ہے، تو ہیئرنگ اور آڈیشن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اڈیپٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو آپ لوگوں نے یہ فریکوینسی اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ جو موشن اور بیلنس کی جو سینس ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے ایئر کا، یعنی کہ ہم لوگ جب موومنٹ کرتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے کان کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ موومنٹ کرتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ آگے چل کے خیر پڑھیں گے۔ وہ والے آرگنزمز جن کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے کسی بھی ساؤنڈ کو سننے کی، وہ ڈفرینٹ فریکوینسیز کے مطابق جو ہے نا وہ آواز سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کچھ ایسے آرگنزم ہوتے ہیں بہت مدھم آواز بھی آسانی سے سن لیتے ہیں، کچھ ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں بہت اونچی آواز بھی نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ایزیلی مختلف قسم کی وائسز کو جو ہے نا ہم لوگ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی وائسز کو ہم لوگ بہت ایزیلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جن سے ہم لوگ پہلے ملے ہوتے ہیں یا جن کو ہم لوگ پہلے جانتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ فیکٹس لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اینیملز کے اندر زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے ساؤنڈز کو سننے کی ایز کمپیئر ٹو ہیومنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اینیملز کے اندر جو ڈولفنز ہوتی ہیں نا وہ ان کی سب سے زیادہ بیسٹ ان کی سینس ہوتی ہے ہیئرنگ کی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک MCQs ہو گیا۔ جب آپ لوگ ماؤنٹینس پہ جاتے ہیں تو جب اونچے پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ پریشر چینج ہو جاتا ہے تو آپ کا ایئر جو ہے نا وہ پاپ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عجیب طریقے سے کان بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا جب آپ لوگ پہاڑی چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا آپ اگر کبھی سفر کریں نا، جب آپ لوگ پہاڑی کے اوپر موو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کان جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیبیز کے جو کان ہیں ان کے اندر ایچنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ملک جو ہے نا ان کی یوسٹیشین ٹیوب کے اندر ڈپازٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے بیکٹیریا گرو کرتے ہیں اور پھر پرابلمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بچے جو ہے نا وہ زیادہ نوائزیں سن سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس، یہ بھی ایک MCQs ہو گیا کیونکہ بچوں کے کان زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں بڑوں کے مقابلے میں۔ ایئر ایچز جو ہوتی ہیں یعنی کہ ایئر کی جو درد، کان کا درد ہونا، کان کی جو پرابلمز ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہیں کہ ایئر ڈرم جو ہوتا ہے نا یعنی کہ جب زیادہ فلوئڈ ہو جائے نا کان کے اندر تو وہ ایئر ڈرم کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فلوئڈ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، الرجیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ فیکٹس ہو گئے، یہ تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں سارے کے سارے بیٹھ چکے ہوں گے۔
آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو انسانی کان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کان کے 3 پارٹ ہوتے ہیں, آؤٹر ایئر, مڈل ایئر, انر ایئر. ٹھیک ہے, ایک یہ بھی MCQs ہو گیا, کتنے پارٹ ہوتے ہیں اور ان کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ آؤٹر ایئر کی بات کرتے ہیں. تو آؤٹر ایئر کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اس میں آ جاتا ہے ہمارا آڈیٹری کینال اور اس کے بعد ایئر ڈرم. اچھا, آؤٹر ایئر کیا کرتا ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں جو مختلف قسم کی ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں نا, آپ کا آؤٹر ایئر ان ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کر کے انر پورشن میں ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی شیپ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ریورس میگا فون ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا کہ ساؤنڈ کی ڈائریکشن کو بھی لوکیٹ کرتا ہے کہ آواز آئی کہاں سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کون سا حصہ ساؤنڈ ویوز کو کلیکٹ کرتا ہے, اس کے بعد کون سا حصہ ہے جو کہ جس کے تھرو میں پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ کی ڈائریکشن کہاں سے آئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آڈیٹری کینال کی بات کرتے ہیں. جب ساؤنڈ ویوز اوریجنیٹ ہوتی ہیں وائبریٹنگ آبجیکٹ سے, یعنی کہ جب کوئی انسان یا کوئی بھی چیز جب وہ بولے گی یا اس کی آواز ہوگی تو اس سے ساؤنڈ ویوز اوریجنیٹ ہوں گی, نکلیں گی ساؤنڈ ویوز, اور پھر وہ جو ہے نا آڈیٹری کینال سے گزرتی ہیں. آڈیٹری کینال کیا ہوتی ہے, یہ ایک ٹیوب کی طرح کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے ہمارے کان کے اندر, جس کے اندر سے ساؤنڈ ٹریول کر کے انر ایئر تک جاتی ہے, یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا ایئر ڈرم, اس تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, آڈیٹری کینال سے یعنی کہ آؤٹر ایئر ساؤنڈ کو کلیکٹ کرے گا, آڈیٹری کینال کے تھرو وہ والی ساؤنڈ پاس آن ہو کے ایئر ڈرم کے اوپر جائے گی. جب ساؤنڈ ایئر ڈرم کے اوپر جا کے لگتی ہے تو وہاں پہ وائبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ وائبریٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب وہ وائبریشن کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے, وائبریشن کی شدت کیا ہوتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ساؤنڈ ویوز کی جو ہے نا وہ انٹینسٹی کتنی تھی. جتنی زیادہ اونچی آواز ہوگی ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ وائبریشن ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں سے پھر یہ جو وائبریشنز ہوتی ہیں نا یہ مڈل ایئر کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ایئر ڈرم سے وائبریشنز کہاں جاتی ہیں, مڈل ایئر کے اندر. اب یہاں سے ہم لوگ مڈل ایئر کا پورشن پڑھتے ہیں. مڈل ایئر ایک چھوٹا سا چیمبر ہوتا ہے جو کہ ایئر ڈرم اور کوکلیا کے درمیان ہوتا ہے, اور اس کی 3 بونز ہوتی ہیں, ہیمر, اینول اور اسٹرپ. ٹھیک ہے, یہ اپنے بونز کے نیمز بھی یاد کرنے ہیں, اور یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ مڈل ایئر کے اندر بونز کی اتنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ایئر ڈرم اور کوکلیا کے درمیان کیا ہوتا ہے, مڈل ایئر ہوتا ہے, 3 بونز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو 3 بونز ہوتی ہیں ان کا ایک ہی فنکشن ہوتا ہے کہ یہ میسج کو انر ایئر کی طرف ٹرانسمٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بونز اتنی زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں کہ اتنی آسانی سے یہ آواز کو سینس کرتی ہیں, اور صرف سینس ہی نہیں کرتی بلکہ آواز کی وائبریشن کو بڑھاتی بھی ہیں تاکہ ایزیلی ہم لوگ اس چیز کو سن سکیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو وائبریشن ہوتی ہے یہ ان تینوں بون سے گزر کے آگے جاتی ہے. ہیمر سے گزرے گی, پھر اس کے بعد اینول کی جو بون ہوتی ہے وہاں سے گزرے گی, پھر اسٹرپ سے گزرے گی, پھر اس کے بعد اوول ونڈو پہ پہنچے گی. اوول ونڈو کیا ہوتی ہے کہ مڈل ایئر اور انر ایئر کے درمیان ایک میمبرین ہوتی ہے جو کہ ہمارے اسٹیمولس کی وائبریشن کی اسٹرینتھ کو انکریز کر دیتی ہے جب اس میں سے آواز گزرتی ہے. یہ ایک ایمپلیفائر کی طرح کام کرتی ہے. ایون کہ اگر بالکل آہستہ سی بھی آواز ہو, وسپر کی بھی جو آواز ہو نا, وہ تبھی آپ کو آواز سنائی دیتی ہے جب آپ کی وہ والی آواز آپ کی اوول ونڈو سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہو گیا. یہاں سے اب اوول ونڈو سے ہوتی ہوئی آواز کہاں جاتی ہے, انر ایئر کے اندر جاتی ہے. یہاں سے ہم لوگ آپ انر ایئر کا پارٹ پڑھتے ہیں. یہ سب سے اس کے اندر امپورٹنٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں. کوکلیا ہوتا ہے, سیمی سرکولر کینالز ہوتی ہیں, اور ویسٹیبولر سیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 3 پارٹس ہوتے ہیں انر ایئر کے اندر, اور یہ تینوں کیا کرتے ہیں, ساؤنڈ ویوز کو جو ہے نا چینج کر دیتے ہیں نیورل امپلس کے اندر. ٹھیک ہے, ساؤنڈ ویوز کو نیورل امپلس کے اندر چینج کریں گے, اور اس کے اندر جو آرگنز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ڈیٹرمن کرنے میں کہ کہاں سے کس پوزیشن سے آواز آئی ہے. ٹھیک ہے, اور کیسے جو ہے نا وہ اسپیس کے اندر ہم لوگ موو کر رہے ہیں. اب یہ جو انر ایئر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ساؤنڈ انٹر ہوتی ہے کوکلیا کے اندر. کوکلیا کیا ہوتا ہے, یہ ایک کوائل کی طرح بونی ایک ہڈی سے بنا ہوا ایک ٹیوب فلڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے اندر فلوئڈ فل ہوا ہوتا ہے. یہ انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے اوول ونڈو سے یا پھر بون کنڈکشن کے تھرو. بون کنڈکشن کیا ہوتی ہے ہم لوگ آگے جا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ساؤنڈ ویوز جب یہاں پہ آتی ہیں, پہنچ جاتی ہیں کوکلیا کے اندر, تو یہاں سے نرو امپلسز ٹرگ ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ اپنے یہ دیکھا نا, یہ والا کوکلیا ہوتا ہے, یہ ہڈی کی طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے یہ والا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں بیسل میمبرین ایک ہوتی ہے. کوکلیا کے اندر ایک بیسل میمبرین پائی جاتی ہے جو کہ کوکلیا کے مڈل سے ہو کے گزرتی ہے. تو جب وہ کوکلیا کے مڈل سے ہو کے گزرتی ہے تو اس وجہ سے کوکلیا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اپر اور لوور چیمبرز کے اندر. یہ جو بیسل میمبرین ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے بالوں کی طرح کے ایک سیلز ہوتے ہیں
جب وائبریشن ہوتی ہے نا، جب آواز گزرتی ہے تو یہ والے جو سیلز ہوتے ہیں یہ بینڈ ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ تاکہ نیورل میسج آسانی سے برین کی طرف بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ڈیفیکلٹی کے پہنچ سکے. یعنی کہ یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ انفارمیشن جو ہمارا برین کے اندر آڈیٹری ریجن ہوتا ہے جو کہ آواز کو سینس کرتا ہے، اس کے ٹیمپورل لوب میں انفارمیشن پہنچ سکے. تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایم سی کیوز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آواز پہنچتی کہاں ہے برین میں، تو ٹیمپورل لوب میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیمپورل لوب کا کام ہوتا ہے آواز کو پرسیپٹ کرنا. اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایک ایم سی کیوز آتا ہے کہ بیسل میمبرین، یعنی کہ ٹینی ہیئر لائک اسٹرکچر جو بینڈ کرتے ہیں وائبریشن پہ، یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ بیسل میمبرین کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے آواز کو سننے کا. ایک تو ہم نے ابھی یہ جو پڑھا ہے نا کہ کوکلیے کے تھرو یہ والا ہم لوگ آواز سنتے ہیں. کوکلی کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بون کنڈکشن کے تھرو. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارا جو کان ہے نا ہماری بالکل اسکل کی بونز کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوکلیہ جو ہوتا ہے نا وہ سبٹل وائسز کو بھی کنڈکٹ کر لیتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی آواز خود سن سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ یہ اس کو ہم لوگ بون کنڈکشن کہتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنی آواز خود سنتا ہے نا تو آپ کی جو بونز ہوتی ہیں نا ان کے اندر وائبریشن ہوتی ہے خود ہی، پھر خود ہی آپ لوگ اپنی آواز کو پرسیپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کی اپنی آواز جو آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ اگر کوئی دوسرا آپ کی آواز سنتا ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آواز ہمارے اپنے تک خود ہی پہنچتی ہے ایئر کے تھرو تو یا بون کنڈکشن کے تھرو پہنچے گی تو ان میں ڈفرینس ہوگا. ایئر کے تھرو جو آواز آتی ہے اس کا وہ اور ہوتی ہے، اس کے بعد بون کنڈکشن کے تھرو جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. آپ لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بولے نا تو آپ کو تھوڑی سی اپنی آواز اور لگتی ہے. کیوں اور لگتی ہے؟ کیونکہ وہ والی آواز ایئر کے تھرو نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کے کانوں میں ایئر کے تھرو تو نہیں نا پہنچ پا رہی ہوتی، اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں، صرف آپ کی بون کنڈکشن کے تھرو پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایئر کے ذریعے جو آواز آتی ہے وہ اور بون کنڈکشن کی آواز ان دونوں میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا، آگے یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے ہیں ساؤنڈ کے بارے میں، فزیکل اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹس لکھے ہوئے ہیں. ساؤنڈ ایک پرائمری سٹیمولس ہوتا ہے ہیئرنگ کا، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. ساؤنڈ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ بالکل ریگولر پیٹرن میں اور ویو کی طرح، یعنی کہ ایک لہر کی طرح ایئر مالیکیولز کی فزیکل موومنٹ ہوتی ہے. جب بھی کوئی آبجیکٹ، جب بھی کوئی چیز ساؤنڈ کو کریٹ کرتی ہے تو اس کی جو ہے نا سرفیس پہ وائبریشن ہوتی ہے، آگے پیچھے بیک اینڈ فورتھ وائبریشن ہوتی ہے. وائبریشن کی وجہ سے سراؤنڈنگ ایئر میں ساؤنڈ ویوز کریٹ ہوتی ہیں. اب یہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں نا یہ ڈینس بھی ہوتی ہیں، تھن بھی ہوتی ہیں، گاڑی بھی ہوتی ہیں اور پتلی بھی ہوتی ہیں، اور یہی اسٹیمولس کی طرح کام کرتی ہیں ہیئرنگ کے پروسیس کے لیے. ساؤنڈ ویوز جب پروڈیوس ہوتی ہیں تو یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. کسی کی انٹینسٹی میں ڈفرینس ہوگا، ایمپلیٹیوڈ میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، فریکوینسی میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے، کمپلیکسٹی میں ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں ساؤنڈ کے، مختلف قسم کے اسپیکٹ ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں ساؤنڈ کے، پچ، والیوم، ٹمبر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں فریکوینسی کی. فریکوینسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ پرومیننٹ فیچر ہوتا ہے ساؤنڈ کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک سیکنڈ کے اندر ساؤنڈ کی کتنی کمپلیٹ ویو لینتھس یا کرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ویوز کی ہم لوگ بات کرتے ہیں لہروں کے درمیان کتنی جو ہے نا وہ اونچائی یا جھکاؤ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہے. تو دیٹ از اے فریکوینسی. جو لو فریکوینسی ساؤنڈز ہوتی ہیں نا جن کی فریکوینسی بہت کم ہوتی ہے، ان کے اندر جو ویو پیٹرنز ہوتے ہیں نا ایک سیکنڈ کے اندر وہ بہت کم بنتے ہیں اور بہت آہستہ سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے ہم یہ جو لو فریکوینسی کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں پچ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم لوگ پچ کی بات کریں، پچ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساؤنڈ کی وہ کوالٹی ہوتی ہے جو فریکوینسی سے ہی پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کو ہم لوگ ایکسپریس کرتے ہیں سائیکلز پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو مکس اپ نہیں کرنا، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دوبارہ تھوڑا اس کو کر کے میں دکھا دیتی ہوں کہ نمبر آف کمپلیٹ ویو لینتھس اور کرسٹ جو ہوتا ہے نا وہ کیا چیز ہوگی؟ فریکوینسی ہوگی. اور سائیکلز پر سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ پچ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں نے واج یاد رکھنا، ہم لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے. تو یہ پچ کی ہیٹ ریٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ساؤنڈ ہائی یا لو ہوتی ہے. ہائیسٹ یعنی کہ سب سے زیادہ کم اور سب سے زیادہ جو فریکوینسیز ہوتی ہیں جو کہ انسان کا کان سن سکتا ہے وہ ہوتی ہیں 20 سائیکلز پر سیکنڈ سے لے کے 2000 سائیکل پر سیکنڈ تک. 20 سائیکل پر سیکنڈ سے کم کی آواز انسانی کان نہیں سن سکتا، اور 20,000 سائیکل پر سیکنڈ سے زیادہ کی آواز بھی نہیں سن سکتا.
اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں والیوم کی، انٹینسٹی کی اور لاؤڈنس کی. والیوم اور لاؤڈنس کو ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی آواز کا اسٹرانگ یا ویک ہونا. آپ لوگ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کسی ساؤنڈ کی وجہ سے جو ساؤنڈ ویو بنتی ہے نا اس کے درمیان پریشر ڈفرینس کتنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ساؤنڈ ویوز کی مختلف جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں نا ان کے اندر پریشر ڈفرینس کتنا ہے. کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جن کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پریشر کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو لو پیکس ہوتی ہیں نا، یعنی کہ ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا اس کی ہم اگر لہر کی بات کریں تو وہ فار ایگزامپل اگر ایسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ والی جو پیک ہے یہ اگر کم ہوگی تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے، اس کی وہ نا سافٹ ساؤنڈ ہوتی ہے. سافٹ ساؤنڈ کی جو پیکس ہوتی ہیں نا وہ لو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو انسانی کان جو آواز سن سکتا ہے نا اس کو ہم لوگ ایک میئر کرتے ہیں ایک یونٹ کے اندر، اس یونٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیسیبل. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. جو ساؤنڈ 120 ڈیسیبل کو ایکسیڈ کر جاتی ہے نا وہ انسانی کان کے لیے پینفل ہوتی ہے، انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا، اس کو اریٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ نارملی ہم لوگ 120 ڈیسیبلس کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ ہم لوگ نارملی سن سکتے ہیں. اس کے بعد ٹمبر کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. ٹمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ ایسی ٹونز کسی ویکر ٹونز کے ساتھ کمبائن ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں اوور ٹونز. ٹھیک ہے، اس کے بعد partials and harmonic tones are the audible tones that help to make up timbers. Quality of sound determined by the complexity of sound waves. یعنی کہ ٹمبر کیا ہوتی ہے، ساؤنڈ کی وہ کوالٹی ہوتی ہے جو کہ ساؤنڈ ویوز کی کمپلیکسٹی سے ہم لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بس اتنا ہی یہاں پہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ کوالٹی کی وہ ساؤنڈ جس کو آپ لوگ ساؤنڈ ویو کی کمپلیکسٹی سے آپ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ٹمبر ہوتا ہے. یہ ڈفرینس ان دا کوالٹی آف ٹمبر از ڈٹرمنڈ بائی کمپلیکسٹی اینڈ ارینجمنٹ. اچھا، مختلف جو ساؤنڈز ہوتی ہیں نا ان کی کوالٹی میں یا ان کی ٹمبر میں ڈفرینس ہوتا ہے، اور وہ ڈفرینس کیسے ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو انسٹرومنٹ جس چیز سے آواز پروڈیوس ہوئی ہے اس کی کمپلیکسٹی اور اس کی ارینجمنٹ کیسی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزائن کسی چیز کا کیسا ہے، میٹیریل کسی چیز کا کیسا ہے. یعنی کہ ٹمبر کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک وائلن دیکھیں اس کی ساؤنڈ کی کوالٹی اور ہے. ٹھیک ہے، اگر پیانو دیکھیں اس کی ساؤنڈ کی کوالٹی اور ہے. تو کیوں ہے؟ ڈیو ٹو ٹمبر. ٹھیک ہے، ٹمبر افیکٹ کی وجہ سے، کیونکہ ان کی کوالٹی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ساؤنڈ ویو جو ہے نا وہ مختلف طریقے سے وہ پروڈیوس کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ساؤنڈ ویوز کی کمپلیکسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو بنانے میں، ان کو ڈیزائن کرنے میں کون سا میٹیریل یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے کچھ تھیوریز دی ہوئی ہیں. یہ تھیوریز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ویژن کے بارے میں تھیوریز پڑھی تھی، وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھی. سب سے زیادہ جو فریکوینٹ کوسچن آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ ہمارا جو برین ہے نا وہ کیسے کسی آواز کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پوری اسٹڈی کی گئی ہے. جو بیسل میمبرین ہوتی ہے یعنی کہ سب سے زیادہ انر موسٹ ریجن، سب سے زیادہ اندرونی حصہ جو ہوتا ہے کان کا، جو کہ کوکلیے کے ساتھ پایا جاتا ہے، ہم لوگ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایریاز ہوتے ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ہائی پچ فریکوینسی ساؤنڈس کے. یعنی کہ جو ہائی پچ کی جو فریکوینسی ساؤنڈز ہوتی ہیں نا ان کو بہت ہی آسانی سے یہ سن سکتے ہیں. اور کوکلیے کے ارد گرد جتنا بھی ایریا ہوتا ہے نا وہ لو فریکوینسی ساؤنڈس کو جو ہے نا سینسٹیو ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ لو فریکوینسی ساؤنڈس کو سن لیتا ہے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں تو ڈفرینٹ ایریاز ہوتے ہیں بیسل میمبرین کے اندر جو کہ ساؤنڈ کی مختلف قسم کی فریکوینسیز کو رسپونڈ کرتے ہیں. پچ کیا ہوتی ہے؟ پچ کورسپونڈ ٹو دا لوکیشن آف گریٹسٹ اسٹیمولیشن along دا بیسلر میمبرین. پچ کا کیسے پتا چلتا ہے ساؤنڈ کی؟ ہم لوگ جو پچ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ بیسلر میمبرین جو ہوتی ہے اس کے ارد گرد کا جو سارا ریجن ہوتا ہے نا وہ پچ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ اب یہ جو تھیوری تھی نا اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ بس ایک لو فریکوینسی کا جو ہے نا وہ والا ریجن جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا اور جو ہائی فریکوینسی کا جو ہوتا ہے نا وہ فلاں ریجن جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا. لیکن اس میں پوری طرح سے ایکسپلین نہیں کیا گیا تھا کہ ہیئرنگ کا پروسیس ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لو فریکوینسیز کی جو ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ بیسل میمبرین میں مختلف قسم کے نیورونز ہوتے ہیں اس کو بھی تو وہ ٹرک کرتی ہیں. حالانکہ یہاں پہ انہوں نے اس تھیوری نے یہ کہا تھا کہ لو فریکوینسی کی ساؤنڈ کوکلیے کو جا کے ٹرک کریں گی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیسل میمبرین کو بھی ٹرک کر دیتی ہیں. تو یہ انکمپلیٹ ایکسپلینیشن کی وجہ سے ایک اور تھیوری کی ضرورت پڑی تھی، تو فریکوینسی تھیوری آف ہیئرنگ بنا دی گئی تھی. ٹھیک ہے،
اچھا فریکوینسی تھیوری آف ہیئرنگ کہتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پورا بیسل میمبرین ہوتا ہے نا وہ ایک مائکرو فون کی طرح کام کرتا ہے. جب بھی ساؤنڈ آتی ہے تو وہ وائبریٹ کرتا ہے اور پورے کا پورا جو ایریا ہوتا ہے نا بیسل میمبرین کا ان کے اندر اس وائبریشن کی وجہ سے رسپانس پیدا ہو جاتا ہے. اس ریجن میں پھر جو نرو امپلسز ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی آپس میں جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوتی ہیں ساؤنڈ کی فریکوینسی کے ساتھ جب بھی ان کو وہ ساؤنڈ کی کوئی فریکوینسی ملے گی. ٹھیک ہے, جتنا پچ کا جتنے بھی ساؤنڈ کی جو پچ ہے وہ ہائر ہوگی تو زیادہ نروز ٹریگر ہوگی اور زیادہ نروز پھر برین کی طرف سینڈ ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ برین زیادہ اونچی آواز کو زیادہ کیونکہ نروز آئی ہیں تو اس کو ڈیٹیکٹ کر کے تو ہمیں وہ آواز اونچی ہی پھر جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہے. پلیس تھیوری نے بھی بیٹر ایکسپلینیشن دی تھی کہ ہائی فریکوینسی کی ساؤنڈز کی کیسے پروسیسنگ ہوتی ہے, لیکن فریکوینسی تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لو فریکوینسی کے ساؤنڈ کو کیسے ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے ایم سی کیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پلیس تھیوری کس کو ڈیٹرمن کرتی ہے, ہائی فریکوینسی ساؤنڈز کو. ٹھیک ہے, اور جو فریکوینسی تھیوری ہے یہ کس کو ڈیٹرمن کرتی ہے, لو فریکوینسی ساؤنڈز کو ڈیٹرمن کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں آڈیٹری انفارمیشن پروسیسنگ, یعنی کہ آپ کے دماغ کے اندر جب کوئی آڈیٹری انفارمیشن آئی وہ پروسیس کیسی ہوگی. جب بھی آپ کی آواز کی جو پوری ایک لہر ہوتی ہے جب وہ آپ کے کان کو چھوڑتی ہے نا تو وہ جو آڈیٹری میسج ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی برین کا جو آڈیٹری کارٹیکس ہوتا ہے اس تک ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. کہاں ٹرانسمٹ ہوتا ہے, برین کے آڈیٹری کارٹیکس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ جو نیورونز ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ کچھ سلیکٹیو ساؤنڈ کو یعنی کہ اسپیسیفک ساؤنڈ کو ان کی کیونکہ ہر ساؤنڈ کے اسپیسیفک فیچرز ہوتے ہیں تو ہمارے نیورونز اسپیسیفک ساؤنڈز کو اسپیسیفک ہی رسپونڈ دیتے ہیں. اب آڈیٹری کارٹیکس جو ہوتا ہے یہ ایک میپ پرووائڈ کرتا ہے ساؤنڈ کی فریکوینسیز کا, یعنی کہ پہلے سے ہمارے آڈیٹری کارٹیکس کو پتا ہوتا ہے, اس کو یاد ہوتا ہے, اس کے دماغ اس کے اندر ایک نقشہ فٹ ہوتا ہے کہ یہ والی جو اس فریکوینسی کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے یہ فلاں بندے کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے نا ہم لوگ پہچان سکتے ہیں ان کی آواز کو اور پھر ہم رسپانس کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹل اسٹیمولائی کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں. آڈیٹری اینڈ ہیئرنگ ڈیمیج بھی ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ مسائل بھی تو ہوتے ہیں نا, تو یہ ڈیمیج کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے 3 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو ہے پرولونگڈ ایکسپوجر ٹو لاؤڈ نوائز, بہت زیادہ اونچا شور اگر بہت زیادہ عرصے تک اگر آپ لوگ کنٹینیوسلی سنتے رہیں تو بھی. اس کے بعد سیویئر ہارٹ بلو ٹو دا ایئر سینسیٹیو ریجنز. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم لوگ ابھی آگے جا کے ہم لوگ پڑھیں گے. اینڈ اولڈ ایج. اینڈ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ادر انکلوڈس النس اور ڈیمیج ٹو دا مڈل اور انر ایئر. آپ کا مڈل اور انر ایئر میں اور بھی بہت ساری ڈیمیجز اور النس وغیرہ ہو سکتی ہے. اچھا, اگر ہم لوگ پرولونگڈ ایکسپوجر ٹو لاؤڈ نوائز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کو ہم لوگ اسٹیمولیشن ڈیفنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ انسان اس میں جو ہے نا وہ بہرا ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی لاؤڈ جو ٹونز ہوتی ہیں جیسے اسپیچ, میوزک, مشینری وغیرہ, اس کی اونچی آواز اگر آپ لوگوں کے کانوں میں بار بار پڑتی رہے تو آپ لوگوں کا کان کا جو پردہ ہوتا ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو یہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہمارے کان کے اندر جب یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو یہ irreversible ہوتے ہیں کیونکہ دوبارہ یہ والے ریسیپٹرز بن نہیں سکتے. اور زیادہ تر ڈیمیج تبھی ہوتا ہے جب 1000 ہیزرڈ سے لے کے 2000 ہیزرڈ کے درمیان کی جو فریکوینسی ہوتی ہے نا اس میں ڈیمیج جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیویئر ہارٹ بلو ٹو دا ایئر سینسیٹیو ریجنز. اچھا, اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ رنگنگ ان دا ایئرس. اٹ از یوزلی اے ہائی پچڈ ٹون, یعنی کہ بہت ہی جو ہائی پچ کی جو ٹون ہوتی ہے نا وہ اگر آپ کے کانوں میں بجتی رہے تو پھر آپ لوگوں کے جو کان ہے اس میں یہ والا پرابلم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی ایکسٹریم اسٹیمولیشن آپ لوگوں کو ملتی ہے. ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ 120 ڈیسیبل کی ساؤنڈ ہوتی ہے, اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ پینفل ہوتی ہے انسانی کان کے لیے. لیکن اب اگر آپ لوگ 130 ڈیسیبلز تک اگر آپ لوگ آواز سنتے رہیں تو آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ پھر کان میں مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ واسکولر بلاکیج بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ آپ کے کان کی جو ویزیکلز جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بھی بلاک ہو سکتی ہے. کبھی کبھار مسل اسپاسمز بھی ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے بھی یہ جو ہے نا آپ لوگوں کی ایئر کے جو سینسیٹیو ریجنز ہوتے ہیں وہ والے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اولڈ ایج, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو انسان اونچا سننا جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے جیسے انسان بڑھتی ہے تو انسان کی کیپیبلٹی جو ہوتی ہے سننے کی وہ ویکر ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے ہائر فریکوینسی رینجز میں, یعنی کہ جس کی فریکوینسی ہائر ہوگی صرف وہی جو ہے وہ اس آواز کو جو ہے وہ سن سکیں گے. انوائرمنٹل فیکٹرز بھی بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو آڈیٹری ڈیمیج ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنڈکشن ڈیفنس, یعنی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا
کہ بون کنڈکشن کے تھرو بھی ہم لوگ آواز سنتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ کوکلیے تک ایئر کی جو ہے نا وہ وائبریشنز ٹھیک طریقے سے کنڈکٹ ہی نہیں ہو پاتی, ٹھیک ہے, اور یا پھر ہمارا جو مڈل ایئر ہوتا ہے اس کی جو بونز ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتی. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنڈکشن ڈیفنس, کہ ٹھیک طریقے سے وائبریشن نہیں ہوتی, ہمیں آواز ٹھیک طریقے سے نہیں سنائی دیتی. اور اس کے لیے مائکرو سرجری ہوتی ہے, اور اس میں جو افیکٹڈ بونز ہوتی ہیں, جو بونز خراب ہو چکی ہوتی ہیں, ان کو آرٹیفیشل بونز کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے نرو ڈیفنس بھی ہوتی ہے. یہ ڈیفنس تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کا نیورل میکانزم جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی ڈیمیج ہو جائے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نرو امپلسز جو کہ آپ کے ساؤنڈ کی وائبریشن کو دماغ تک لے کے جاتے تھے, آڈیٹری کارٹیکس تک لے کے جاتے تھے, وہ خراب ہو جاتے ہیں. اور ڈیفنس اس میں اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو آڈیٹری کارٹیکس ہوتا ہے نا اس میں اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو بھی جو ہے نا وہ ڈیفنس ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جس چیز نے پرسیپٹ کرنا ہے آواز کو, تو جب وہی خراب ہوگا تو پھر پرسیپٹ کون کرے گا, تو آپ لوگوں کو پھر انسان پھر جو ہے نا وہ بہرا ہی ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ اب بیلنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, بیلنس اینڈ دا رول آف ایئر. بہت سارے ایئر کے ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ انسان کی سینس آف بیلنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ اب ہمارا جو کان ہوتا ہے نا, جو انر ایئر ہوتا ہے, اس کے اندر 3 ٹیوب ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اندر فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ اپنے سر کو ادھر ادھر موو کرتے ہیں, روٹیشن کرتے ہیں, کسی بھی موومنٹ, کسی بھی طرح کی آپ لوگ موومنٹ کرتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کی برین تک سگنل کون لے کے جاتا ہے کہ سر موو کر رہا ہے, وہی فلوئڈ لے کے جاتا ہے, وہی جو اس کے انر ایئر کے اندر جو پائی جاتی ہے کنالز وہ لے کے جاتا ہے. اب یہ جو سیمی سرکولر کنالز ہوتی ہیں نا کان کے اندر, ان کے اندر اوٹیلٹس پائے جاتے ہیں. اوٹولٹس پائے جاتے ہیں, یہ ایک بہت ہی چھوٹے سے موشن سینسیٹیو کرسٹلز ہوتے ہیں. یعنی کہ جب بھی آپ لوگ سر کو موو کریں گے نا تو یہ موومنٹ کو سینس کرتے ہیں. تو یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سے ایسے وہ والے ہوتے ہیں, مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے اس میں کان کے اندر پائے جاتے ہیں, موشن کو سینس کرتے ہیں, دیٹ از اے اوٹولٹس, ٹھیک ہے. اوٹولٹس جب بھی یہ جو زمین کی کشش سرکل بھی آپ لوگوں کی باڈی کے اوپر جب پریشر ایگزرٹ کرتی ہے تو آپ کے اوٹولٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو سینس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں اگر آپ لوگ موو کریں تو بھی یہ ساری موومنٹ بھی جو سینس ہوتی ہے یہ اوٹولٹس ہی اس کو سینس کرتے ہیں. اور جب بھی انسان موو کرتا ہے تو یہ کرسٹلز بھی ساتھ ہی موو کرتے ہیں. اس لیے یہ والا جو سملر ہوتا ہے, یہ مختلف قسم کی موومنٹس کو آسانی سے, جب ظاہر سی بات ہے وہ جب خود موو کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ باڈی موو کر رہی ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کی باڈی کی جو پوزیشن ہے اس کو پرفیکٹ انداز میں یہ بیلنس بھی رکھتا ہے. اور جو اوٹولٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی جلدی سے آپ کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو سینس کر سکتا ہے. تو اس میں جو مین جو آپ لوگوں نے نام یاد رکھنا ہے نا, وہ رکھنا ہے کہ سیمی سرکولر کینالز کے اندر اوٹولٹس پائی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹی سی موشن سینسیٹیو کرسٹلز ہوتی ہیں جو کہ موشن کو اور بیلنس کو جو ہے نا وہ سینس کرتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اتنی سی بات اس میں صرف لکھی ہوئی تھی. اچھا, یہ تو ہمارا ہو گیا سارا. اگلا جو ہے نا ہمارا لیسن, اس میں ہم لوگ انشاءاللہ پرسیپشن کے بارے میں پڑھیں گے. بہت زیادہ وہ آپ لوگوں کا انٹرسٹنگ چیپٹر ہوگا اور امپورٹنٹ بھی بہت ہے, ٹھیک ہے. تو باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جن بچوں کو گروپ چاہیے اسٹڈی گروپ کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے, گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو بچوں کے مڈ ٹرم ہو رہے ہیں تو مڈ ٹرم میں ایم سی کیوز کی ویڈیوز بھی دیکھ کے ضرور جایا کریں. اس میں سے کافی جو ہے وہ بچوں کے ایم سی کیوز آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کوئزز کی ویڈیوز ہیں نا ان کی میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ انہی میں ہی میں نے آپ کی کوئزز کے لیے بھی ایم سی کیوز ڈال دیے تھے اور میں نے ساتھ مڈ ٹرم کے بھی ایم سی کیوز انہی میں ہی میں نے ڈال دیے تھے, تاکہ بچے جب کوئزز بھی سنیں تو ساتھ ان کے مڈ ٹرم کی بھی پریپریشن ہو جائے. جب مڈ ٹرم کے بھی پھر وہی جو ہے وہ کوئزز دوبارہ سنیں گے تو زیادہ اچھے سے ان کو یاد بھی ہو جائے گی. اسی میں سے آپ لوگوں کے کوئزز بھی آتے ہیں, اسی میں سے آپ لوگوں کے مڈ ٹرم بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.